اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ خیر وافیت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ موڈ، مزاج، کام، روٹین، دوست، احباب سارا کچھ فٹ فاٹ ہے؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے، آمین۔ اس ٹائم پہ میں کمراٹ موجود ہوں، کمراٹ ویلی میں، اور کچھ فیملی ٹرپ ہے، اس کی دوبارہ سے کنٹینیوٹی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں آیا تھا یہاں، کوئی ایک آدھا ہفتہ یہاں پہ رہائش تھی، اس کے بعد کوئی 4-5 دن کچھ معاملات تھے، گھر چلے گئے تھے، پھر واپس دوبارہ آ گئے۔ ہمارے علاقے میں چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو قدرتی آب و ہوا، نیچر، بیسیکلی ہم نیچر لور، ٹھیک ہے۔ بہرحال تھوڑا سا اپڈیٹ گولڈ کے حوالے سے اور کچھ مزیدار قسم کی نیوز بن رہی ہیں، یعنی کہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو انٹرنیشنل سینیریو بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنلی ایلون مسک نے امریکہ کے ریزروز کے حوالے سے اور اس کے ڈالر کے فیوچر کے حوالے سے بات کی ہے، اور ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین کی جو یوں سمجھیں بائیڈن سے ویسے مخلوق تنگ ہے، ٹھیک ہے، تو ٹرمپ کے چانسز تھے، اس نے اب اس کو تھوڑا سا بوسٹ دینے کے لیے تھوڑا سا پرو کرپٹو ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بی ٹی سی کو لے کے آنے لگا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی اس کو ہم لیگل ٹینڈر کے طور پہ ملک میں جو ہے نا نافذ کریں گے۔ پہلے بھی کچھ ملک نے بی ٹی سی کو ایز اے لیگل ٹینڈر ڈکلیئر کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ مثال آپ لے لیں ایل سیلواڈور کی، تو لیگل ٹینڈر جب بی ٹی سی کسی ملک کا بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملیں گی وہ اس ملک کی لوکل کرنسی کے علاوہ اگر وہ بی ٹی سی کو ایز اے لیگل ٹینڈر کر دیتا ہے تو جتنے بھی پھر سرکاری ملازمین ہوں گے یا وہاں پہ کوئی بھی پروجیکٹ کام کریں گے تو ان کو جو سیلری یا ان کو جو فنڈ یا ان کے جو یعنی کہ جس طرح سے ہوتا ہے نا فنانشل اسسٹنس، وہ ان دی شیپ آف بی ٹی سی جائے گی، ٹھیک ہے۔ سیلواڈور نے یہ سٹیپ لیا تھا، تب بی ٹی سی 56 کے اوپر کام کر رہا تھا، اس کے بعد یہ نیچے چلا گیا تھا۔ خیر انہوں نے پھر ملکی سطح کے اوپر اپنے ریزروز کے اندر بی ٹی سی کو رکھا، تو بی ٹی سی اور گولڈ دونوں جو ہے نا انفلیشن ہیج کے طور پر اور سیف ہیون کے طور پر، ایک ٹریڈیشنل جو ایک چیز چل رہی تھی وہ گولڈ ہے، گولڈ تھا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ رہیں گی یہ چیزیں۔ اب تھوڑا سا جو بی ٹی سی ہے اس نے بھی جگہ لینی شروع کر دی ہے ملکی سطح کے اوپر ریزروز کے اندر رکھنے کے لیے، تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک سٹانس تھا کہ بی ٹی سی کو لیگلائز کرتا ہوں اور اس کو لیگل ٹینڈر کے طور کے اوپر لے کر چلتا ہوں، تو وہاں سے بی ٹی سی کی پرائس کے اندر اپریسیشن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وننگ کے اوپر تھوڑی سی یوں سمجھ لیں کنفرمیشن زیادہ، اوکے۔ اب اس کا تعلق گولڈ کے ساتھ کس طریقے سے ہے؟ دیکھیں، انٹرنیشنل فنڈز کی جو موومنٹ ہے، جو انسٹیٹیوشنل انویسٹر کی موومنٹ ہے، وہ یا تو جاتی ہے گولڈ کے حق میں یا جاتی ہے بی ٹی سی کے حق میں۔ یہ دونوں کمپیٹیٹر ثابت ہو رہے ہیں، حالانکہ ہیں نہیں، لیکن اب اس کو یہ ماننا پڑ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو جو بی ٹی سی کے حق میں نہیں تھے، اب وہ آہستہ آہستہ سے پرو بی ٹی سی ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ بہت سارے ایگزامپلز ہیں اس حوالے سے، وارنر بفیٹ کی کر لیں آپ، باقی بھی ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے، جیک ڈوسیرے ہو گیا، تو یہ سارے لوگ پہلے ہیٹر تھے، تو اب آہستہ آہستہ سے اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں۔ بہرحال جو کیش فلو ہے وہاں سے نظر آئے گی ایک چیز، سمجھنے کا پوائنٹ ہے، توجہ کیجیے گا۔ یہ ہوٹل ہے، یہاں تھوڑی سی ڈسٹربنس تو ہے، سائیڈ نوائز آپ کو آ رہی ہوگی، تو آپ بات پہ تھوڑا سا فوکس کریں۔
یہ پشتوں میں بات کر رہے ہیں تو میرے تو اوپر سے گزر رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ملکی سطح کے اوپر اکامولیشن کی بات آ رہی ہے، وہاں پہ بہت سارے ملک اب بی ٹی سی کی طرف، اب کیش فلو جو ہے وہ بی ٹی سی کی طرف زیادہ جس کا رجحان ہے۔ تو جب بی ٹی سی کی طرف کیش فلو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کموڈیٹیز جو سیف ہیون ہے، دوسرا وہاں سے نکلنے کی پوزیشن، ایک ہوتا ہے سائیکالوجیکل لیولز ہوتے ہیں، سائیکالوجیکل لیول جب بریک ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر تو وہ فنڈامنٹل ریزنز کی وجہ سے سائیکالوجیکل لیولز بریک ہوں تو وہ سسٹین کرتے ہیں، اگر مینپولیشن کی حد تک اچانک سے بڑھ جائیں، پیچھے کوئی اتنی بڑی نیوز نہ ہو تو وہ فردر نیکسٹ مینپولیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، جو کہ اب ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں یہ واضح دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اوور باٹ ٹیریٹری کے اندر آلریڈی ٹھہری ہے، یہ سیمز ٹو بی کول ڈاؤن، بٹ یہاں سے اس نے ریجیکشن لینی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ریٹ کٹ کے حوالے سے بھی فنڈامنٹل نیوز چل رہی ہے کہ ریٹ کٹ اگر یہ کر دیتے ہیں امریکہ والے یہ جولائی کے اینڈ میں تو کیا بنے گا؟ ڈیفینیٹلی ریٹ کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک سرج لگے گا اوپر کی طرف، کیا وہ سرج سسٹینیبل ہے یا مینٹینیبل ہے، یا وہ جسٹ ایک وک ہوگی جو وک لگنے کے بعد مارکیٹ دوبارہ سے اپنے اس ٹرینڈ کو دیکھیں۔ پوزیشن لوکل سطح کے اوپر کچھ چیزیں ہیں جو کہ گولڈ کو بولش دکھا رہی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی گولڈ کو بولش دکھا رہی ہیں۔ جو وار کا ایک امپیکٹ چل رہا ہے جس کو ہم مارکیٹ کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے بھی گولڈ بولش ہے۔ جب ہر طرف سے بولش کی کنفرمیشن آ جائے تو وہاں سے اگر مارکیٹ بولش ہی چلی جائے تو پیسے بانٹنے والی بات ہو گئی۔ تھوڑا سا اس کو ریورس سمجھیں، مارکیٹ میں بھائی جان ایتھے پیسے ونڈن واسطے کوئی بھی نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے؟ پہلے اس کو پمپ کر کے مینپولیٹ کیا گیا، اب فنڈامنٹل نیوز کے باوجود بھی مارکیٹ گرے گی تو اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکے گا، اور یہ تھوڑا سا پیوٹ کی طرف موو کرے گی وچ از 22 اینڈ 60 راؤنڈ اباؤٹ 2260۔ تو اس حوالے سے میں آ رہا ہوں، ایک منٹ، 2262 کے لیولز کے اوپر یہ مارکیٹ کے آنے کے چانسز ہیں۔ تو اب کیا ہم موو لیں، کیا ہم نہ لیں، کیا ویٹ کریں یا نہ کریں، یہ آپ اپنا ڈیسیژن تھوڑا سا خود لیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے نہیں آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کا پتہ، مجھے نہیں ہے بالکل آئیڈیا کہ آپ نے اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کس طرح سے کیا ہوا ہے، تو اس میں میڈ ٹرم انٹریز ہیں، شارٹ ٹرم انٹریز ہیں، کچھ لانگ ٹرم انٹریز ہیں، اسی حساب سے پھر پرسنٹیجز ہیں۔ تو میں آپ کو پراپر صلاح نہیں دے سکتا۔ بہرحال جو ایک تھیم نظر آ رہا ہے، جو ایک سینیریو نظر آ رہا ہے، مارکیٹ آپ کی ہر چیزیں بولش ہونے کے باوجود بیئر ٹریپ کے اندر مارکیٹ پھنسائے گی، ٹھیک ہے نا؟ میرا کلیئر سٹانس، اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں کہ چغتائی بابا آپ کی کیا پوزیشن ہے اس ٹائم پہ، آپ نے اپنے لیے کیا موو پسند کیا؟ بھائی جان میں نے اپنی شارٹ ٹرم انٹریز اور مڈ ٹرم انٹریز، ان سے میں نے فار دا ٹائم بینگ کچھ عرصے سے ایگزٹ لیا ہوا ہے۔ جو لانگ ٹرم انٹریز ہوتی ہیں فار دا ٹائم آف 5 ایئرس، وہ تو انٹچیبل ہے، انٹچیبل ان اینی سینیریو۔ جو ٹائم باؤنڈیڈ کنٹینٹ ہوتا ہے آپ کا، جو کنٹینٹ کہہ رہا ہوں سوری، جو آپ کا ٹائم باؤنڈیڈ یا ٹائم کو آپ باؤنڈ کر دیتے ہیں بھی 5 سال تو پہلے میں اس چیز نو سیل ہی نہیں کرنا، تو جدوں تک 5 سال بھائی جان پورے نہیں ہوتے 2028 یہاں تک میرے وہ 5 سال پورے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فردر پھر اس کو بعد میں ڈیسیژن لیا جائے گا جب وہ 5 سال اس کے پورے ہو جائیں گے۔ مڈ ٹرم انٹریز سے ایگزٹ ہوں، شارٹ ٹرم انٹریز سے ایگزٹ ہوں، ٹھیک ہے جی؟ لانگ ٹرم انٹریز پڑی ہوئی ہیں، وہ 2028 سے پہلے وہاں سے تو ایگزٹ لے نہیں سکتے۔ یہ اسٹریٹجی، یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اپنے اہل خانہ کا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ رہا ہوں اب